بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالا مال ہم اپنے، فی میں سبیلی راستے اللہ کے، ثم پھر لا نہیں، یتبعون پیچھے لاتے، ما اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کو، واو اور لا نہ، اذن تکلیف کو، لہم ان کے لیے، اجر ہے، ہم ان کا، عندہ پاس، ربی رب ہم ان کے، واو اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علی اوپر، ہم ان کے، واو اور لا نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ قول بات، معروف اچھی کہنا، و مغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من سے، صدقۃ صدقے، یتبعو پیچھے آئے، ہا اس کے، اذن تکلیف، پیچھے ہو اس کے تکلیف، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غنی بے نیاز، حلیم بہت بردبار ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ ہی احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد تکلیف دی جائے، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بردبار، بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، جس میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کی کچھ اس کے اللہ کے ہاں معتبر ہونے کی، اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے کچھ شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہ اپنے گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر پڑھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں دینا، چاہے وہ مساجد مدارس میں ہو، صدقہ جاریہ کے کاموں میں ہو، پانی کنواں کھدوانے کے، مسجد بنانے کے، اور یا اسلامی کتب، قرآن کریم، تفسیر وغیرہ بانٹنے کے ہو کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یا پھر کسی ضرورت مند غریب، کسی سائل مانگنے والے کو دینا، یا کسی سفید کو دینا، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد زندگی کا دنیا کا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود و مطلوب ہو، تو پھر اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اللہ پاک فرمائے کہ تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات، تمہارا جو اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ سب اس وقت قبول ہوگا اور تم اس وقت اجر عظیم کے مستحق بنو گی۔ کب؟ تب دو چیزیں اس میں اللہ پاک نے منع کر دی ہیں میری پیاری بہنوں، غور سے اور اچھی طرح سن لیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بتایا تھا کہ آپ لوگ اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دو گے تو جیسے اللہ رب العزت ایک دانے سے 700 دانے نکال دیتے ہیں، تو تمہارے ایک دانے سے کیا ہوگا؟ 1 روپے سے 700 گنا اجر تمہیں ملے گا، 700 کر کے اللہ پاک اس کو تمہیں لوٹائیں گی قیامت والے دن۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک آدمی نے فرمایا، وہ اپنی نکیل والی اونٹنی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قیامت والے دن 700 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 گنا اس کو اجر دیا جائے گا۔ اب
اسی طرح سے دیکھیں جب ہم نے جو اس سے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر مثال پڑھی ہے کہ دانے اور بیج کی مثال، تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے شرط یہ کہ دانہ بھی اچھا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے وہ بیج بویا جائے اور پانی دیا جائے اور سارا انتظام کیا جائے، تو تب انسان کو جو ہے یہ بینیفٹ ملتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں، اگر وہ اس کے اندر پائی جائیں گی تو تب ہی وہ جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھ جائے گا۔ جیسے اللہ خالص اللہ کے لیے رضا کے لیے دینا، اور دکھاوا نہ کرنا، کوئی اور نیت نہ ہو، غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو۔ لیکن یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اور بالکل ڈیفرنٹ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم اگر صدقہ دیتے ہو تو تم تب اجر کے مستحق بنو گے جب اس صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتاؤ کسی طرح سے بھی، ایون کہ جس غریب کو، جس ضرورت مند کو، جس مدرسے والے کو، جس مسجد والے کو آپ دے رہے ہو، اس کو اتنا مطلب فیل مت کرواؤ، اس کو دیتے ہوئے ایسے بات جملہ بول کے بھی نہ کہو کہ ہم آپ کو کچھ دینے لگے۔ میں ایک بچپن میں بالکل ایک بار کسی نے مجھے مطلب ابو جی نے کسی کے لیے میسیج دیا کہ ان سے بات کریں کہ وہ آئے، ان کے پاس کام ہے، جیسے انہوں نے کچھ دینا تھا۔ تو بچی تھی، میں نے ان کو اس طرح کہا، میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آئیں، آپ کو پیسے دینے ہیں۔ تو اس وقت اسی وقت مجھے یہ بات فیل ہوئی کہ میں نے یہ غلط کہا ہے، بہت چھوٹی تھی۔ اور ابھی مجھے کبھی کبھی وہ بات یاد آتی ہے، ان آنٹی کا مجھے چہرہ یاد آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی جب میں نے ان کو احسان سا اس طرح، مجھے بچی تھی مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ کہ ایک ابھی سے ہمارے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، کہ کوئی ایسا جملہ نہ بولے، جیسے بچہ کہتا ہے کوئی گیٹ پہ آ جائے، ٹھہرے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ٹھہرے پیسے دیں گے، اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذرا بھی احسان، یعنی کہ دیتے ہوئے ہم اس طرح اونچا کر کے، ہاتھ اوپر کر کے، چپکے سے بندہ ہاتھ میں پکڑائے اور ان کو کہے کہ بھائی یہ چائے پی لینا، یہ رکھ لیں آپ تھوڑا سا، یہ کچھ میرے راستے سے بچوں کے لیے چیز لے کے جانا، اس طرح کا کوئی جملہ کہ احسان کا شائبہ بھی نہ ہو۔ انفقوا منن، میری پیاری بہنوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ایکسپلین کروں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع کر دیا۔ دیکھیں ہم نے تو اللہ رب العزت سے عہد کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے اس پہ جس جگہ اللہ پاک جس کام سے ہمیں منع کریں گے ہم منع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی دلجوئی، ایک ضرورت مند، ایک غریب، ایک مسجد، ایک مدرسے والے کی، ان کی عزت نفس کا اللہ پاک کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو صدقہ تم کرو، جو خیرات تم کرو، اس کے بعد منن، احسان مت جتلانا، نہ اس وقت نہ بعد میں، کبھی یہ نہیں کہ میٹی میں مسجد کی میں دے، بندہ بہت سارا دے، بعد میں جب کوئی بات فیصلہ کرنے کی کہ میں تو اتنا سارا دیتا تھا، میری بات تو زیادہ ماننی چاہیے۔ کوئی کام والی ہے، کوئی اس طرح کی، ان کو دیں، اور وہ کل کام کے لیے نہ ہم کہ ہم نے تو اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، اتنی ہم نے اس کو سپورٹ کی ہے، ہمیں کچھ نہیں کر رہی ہے۔ کسی کو کہیں کام پہ ہمارے ہاں لگی ہے، کہیں کچھ ہے، اس کو کہیں تمہیں ہم نے کام بھی دلایا ہے، اتنا تمہیں کام دلایا ہے تو اب تم میرا کام نہیں کر رہی ہو۔ بہت ساری صورتیں میری پیاری بہنوں آپ سب خود اچھی طرح سمجھ رہی ہوگی کہ وہ کیا چیزیں ہیں، احسان جتلانا کس طرح ہوتا ہے۔ ایک احسان نہ جتلائیں اور تکلیف نہ دے۔ کیا کوئی تکلیف بھی دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ ہم دکھاوے کے لیے یا بس ایسی وہ کوئی مانگ رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، ہم اس کو دے دیں اور اس کے بعد ہم 2 4 6 اس کو سنا دیں، نہیں تو اس کو کوئی باتیں اس طرح کی کر دیں، یا اس کے ریلیٹیوز کو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اتنی عزت نفس ہوتی ہے، اتنی خودداری ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر والوں کو، ان کی جٹھانی دیورانی کو، کزن کو، کسی کو پتہ چلے۔ تو ہم اگر کسی کو بتائیں گے کہ تمہارے فلاں کی ضرورت تھی، اس نے مجھے آ کے بتایا، مجھ سے پیسے مانگے، مجھ سے قرض مانگا ہے، میں نے اس کو اتنا سارا دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا میری پیاری بہنوں؟ اس کو تکلیف ہوگی نا۔ وہ جب سنے گی کہ اتنے اتنے فلاں کے سامنے ہم نے نشر و اشاعت کی ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوگا۔ جو بھی دیں، ایون کہ اگر اپنے بچوں کو بھی اگر کچھ دیتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے ہیں، ایسی دلجوئی، اور اس کے لیے اس کو بھی نہیں دل آزاری کرنی چاہیے ان کی کسی قسم کی بھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اجر کیا ہوگا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جسے کہتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ سیو ہو گیا، ہم کہیں کسی کے پاس، ہماری فلاں کے پاس پیسے چیز پڑی ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو واپس کر دے گا آرام سے اور بہت اچھے طریقے سے واپس کرے گا۔ اللہ پاک فرمانے کہ وہ سیو ہو گیا رب کے ربہم، ان کے رب کے پاس۔
کتنے پیار سے اللہ پاک اپنا رب ہمارا رب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ جو اس طرح سے صدقہ دے گا کہ نہ احسان جتنائے گا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دے گا، صدقے کے بعد اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری پیاری پیاروں، میں نے کہا تھا آپ سے کہ قرآن کریم کا بہت خوبصورت جملہ ہے، ہم نے اس کے جہاں یہ آئے گا نا، ہم جہاں دیکھیں گے نا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہمیں خوف لگا رہتا ہے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیٹی کے نصیب کا کیا ہوگا، پتہ نہیں میں کل بیمار ہو جاؤں گی، میں کل کام کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی، پتہ نہیں ہماری جاب باقی رہے گی یا نہیں، جاب ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ گھر نہ بک جائے، ہمیں دوسرا گھر ملے گا نہیں ملے، مستقبل کے بہت خوف، بہت پتہ نہیں ہمیں قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اللہ کرے انشاءاللہ، تو وہاں پر یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے، یہ جن خوش قسمتوں کے لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم جنت سے نکال دیے جائیں گے، ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، ہم بیمار ہوں گے، ہم مریں گے، دنیا کی کسی چیز کا ان کے اندر خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ غم کیا ہوتا ہے؟ ماضی میرے کتنا عزیز پیارا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، میں وہ فلاں وقت کسی نے مجھے کتنی تکلیف دی تھی، وہ میں نے کتنا مشکل وقت دیکھا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس غم میں ہم اندر جو ہے نا ہم لوگ ہار کی خوشیوں کو بھی بھول جاتے ہیں، تو وہ غم بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، کوئی پریشانی والی بات، دنیا کی کوئی آزمائش، کچھ بھی انسان کو مرنے کے بعد یاد نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جس کے لیے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں۔ تو ابھی اللہ پاک کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والے اور احسان نہ جتلانے والے اور تکلیف نہ دینے والے کے لیے، کہ اس کو قیامت کے دن جب مر جائے گا، اللہ کے پاس جائے گا، جنت میں جائے گا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا کہ آئندہ کیا ہوگا میرے ساتھ، نہ ہی اس کو کوئی بات یاد کر کے تکلیف دے گی جو اس سے ماضی میں ہو چکی ہے۔ آیت مبارکہ 263 میں بھی اللہ پاک یہ بڑی خوبصورت الفاظ میں اور پیارے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا صدقہ جو دینے کے بعد تم اس کو تکلیف دو، اس صدقے کے پیچھے تکلیف آئے، اس سے کئی گنا بہتر اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہے کہ تم صدقہ ہی نہ دو۔ تم ایک غریب کو، ہم پتہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کو پیسے دے دیے ہیں، اگر کوئی جو بھی دیتے ہیں آپ میں سے وہ یہ سمجھیں اگر کہ ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں، ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، سب کچھ کر دیا اور اتنا تو کیا ہو گیا، تھوڑا بہت کچھ۔ اللہ پاک فرمائے تم وہ صدقہ اپنے پاس رکھو، کتنا ہے جسے اللہ پاک ناراض نہیں ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا صدقہ کہ جس کے بعد تم تکلیف دو، اس صدقے سے بہتر ہے کہ تم وہ صدقہ نہ دو۔ یاد رکھیے، آج کے بعد اگر ہمیں صدقہ دیتے ہوئے اگر کوئی ایسا ہمارے اوپر احسان کا کوئی ایسا ہو گیا یا تکلیف دینے کا ہو گیا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں پاس رکھو اپنا صدقہ، نہیں چاہیے وہ ان کو۔ پھر اللہ پاک فرمانے کہ ٹھیک ہے تم وہ صدقہ نہ دو جس میں تم نے بعد میں احسان جتانا ہے یا تکلیف دینی ہے، اس کی بجائے یہ کر لو کہ اچھی بات کر لو، بھلی بات کر لو، جسے مانگنے والے آتے ہیں گیٹ پہ آ جائیں، راستے میں تکلیف دیں، بعض لوگ اتنا زور سے ان کے جھڑکتے ہیں، اتنا ڈانٹتے ہیں، گاڑی پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو، پیچھے ہٹو، آگے کیوں آئے ہو، اس طرح سب کچھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سے بھلی بات کر لو، معاف کر دیں، سوری نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی دے دیے، معذرت، معاف کر دیں، کچھ بھی اس طرح کا پیارا سا کوئی جملہ، اچھا سا کوئی جملہ، دعا ہی دیتے ہیں ان کو، کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جملہ ہی بول دیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اس طرح کچھ بھی بول کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قول معروف، اچھی سی بات ان سے کہہ دیں، وہ مغفرت اور بخش دیں۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی پتہ ہے بعض لوگ بہت عادی مجرم ہوتے ہیں، جسے عادی مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت تیز کر دیتے ہیں، بندے کو شرمندہ کر کے رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو نہیں دینے کا ہوتا، اور یا پھر یہ کہ وہ اتنا زیادہ چمٹ جاتا ہے کہ بندہ دے ہی نہیں پاتا، ایک کو دیا، دو کو دیا، وہ پھر دیکھ دیکھ کے سارے کے چمٹ جاتے ہیں، بالکل کپڑے کھینچنے لگتے ہیں اور بالکل باتیں اس طرح کی جملے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کرے وہ کرے اللہ آپ کو، اور اس طرح بندہ مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اتنی وہ تکلیف دیں نا، تمہیں تکلیف دیں، پہلے فرمائے تم ان کو تکلیف نہ دو، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے دیں تو مغفرت، بخش دو، درگزر کر دو۔ ہم کیسے اپنے رب کریم کو بھول کے بیٹھے ہوئے؟ اللہ پاک ایک بھکاری، ایک مانگنے والے، ایک ضرورت مند، ایک محتاج کے لیے اتنا ہمیں اپنے قرآن کے اندر سنا رہے ہیں، اتنا ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو پھر یہ تکلیف دینا سوچ لیں، اپنے ماں باپ کو دے دی، ماں باپ سے مراد ساس سسر بھی ہیں، کسی اور عزیز کو دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم اگر صدقہ دے کے تکلیف سے باز نہیں آ سکتے تو تم ایسا کرو کہ اچھی بات کہہ دیا کرو، یا تمہارے پاس نہیں ہے، نہیں ابھی دینا چاہ رہے تو تسلی سے، پیار سے کوئی میٹھی بات کر دیا کرو، اور اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف دیں تو ان کو مغفرتاً بخش دیا کرو، یہ بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے،
اللہ کو نہیں تمہاری صدقے چاہیے، تمہارا مال اللہ کو نہیں ضرورت، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ جو تم دیتے ہو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور حلیم پرتبار ہے۔ جب دیکھے گا نا، ابھی اللہ تعالیٰ بردبار نہ ہوتا نا تو یہ سارے جو ہم گناہ کرتے ہیں فوری ان کی سزائیں آ جاتی، لیکن بردبار ہے، بہت آرام سے موقع دیے جا رہا ہے ہمیں تاکہ ہم سدھر جائیں، اور رب کریم کے کلام کے ساتھ جڑ چکے ہیں، رب کریم کا کلام سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سدھریں گے اور جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق بنیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔